أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات گرامی، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ بچے خاموش ہو گئے ہیں، اب بڑوں نے باتیں شروع کر دیں. یعنی کہ ذرا دیکھیں، یہ بچے خاموش بیٹھے ہیں جن کو کہہ رہے تھے، بچے خاموش ہیں اور بڑے باتیں کر رہے ہیں. حضرات گرامی، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، میں صرف اس کا ترجمہ اور چند باتیں اس سے متعلق آپ حضرات سے کروں گا. یہ سورت آپ کو بھی آتی ہوگی، اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کے بچوں کو ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے، جانتے ہیں، جو انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. ہمارے ایمان کا جز ہے. جو آدمی یہ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. مرنے کے بعد اٹھنا، زندگی، یہ ایمان کا جز ہے. تو یہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو ایک تو ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو مومن نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنا ہے، ہاں جی مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن ان کے معاملات دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، اس کا لین دین دیکھیں، اس کی گالی گلوچ دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اس آدمی کو مرنے کا خوف ہے. زبان سے کہتا ہے ہاں جی مرنا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے ایک ایک چیز کا، لیکن اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، محلے والوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر وہ پکار کے کہہ رہا ہے لوگوں اس آدمی کو مرنے کا خوف نہیں ہے. اگر اس کو مرنے کا خوف ہوتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین حضرات، اللہ کی رحمت، بارش اگر شروع ہو گئی ہے تو بارش، علم کی بارش یہاں جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کے ذریعے جو اللہ رب العالمین ہمیں علم کی بارش دے رہا ہے، تو ہمیں اس رحمت کے ساتھ اپنے دلوں کی بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کرنی. اور ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے علماء کرام، ہم نے ان سے وقت لیا ہوا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. مولانا اسماعیل عتیق صاحب شہر سے ہمارے پاس آنے کے لیے چل پڑے ہیں. کاشف نواز رنداوا صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ پہنچنے والے ہیں. یہ علم کی بارش، یہ روحانیت کی بارش، تعلیم، اور اس موقع پر حقیقت ہے جو آپ نے گفتگو سنی ہے یہ آپ کی قسمت تھی، ہماری قسمت تھی. یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ، یہ آج کوئی عام قسم کی کانفرنس نہیں، آپ کی کانفرنس ہے.
یہ آپ کے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ کیا ہوا پروگرام ہے، اس کو ہم اسی نیت سے لیں۔ یہ آپ کے سب علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، سب کا ہم نے انتظار کرنا ہے، اور یہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، شیخ محترم، ان کی گفتگو کاش کہ ہم سنتے۔ اب میں جو ہے وہ نعت کے لیے، نظم کے لیے منیر احمد یزدانی صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں، اور ہم دل کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ ہم یہاں جو ہے وہ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا، گفتگو تو ان کی ہم نے سننی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں نے صرف یہ کچھ کاش کے لفظ یہی کہے، اور یہ آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے گفتگو جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، جس طرح پہلا خطاب ان کے ایک برادر کا، ہمارے ایک بڑے عالم فاضل نوجوان کا تھا، یہ ہمارے شیخ محترم کا خطاب جو گفتگو ہے یہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم سے وہ کچھ یہاں جو ہے وہ بچوں سے نادانی ہوئی ہے، گفتگو ساری اپنی بند کر لیں، مہربانی ہے۔ شیخ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب ہمارے محترم وہ تشریف لاتے ہیں، اپنی گفتگو مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ ہمارے تربیت کا، جیسے کہ فاضل نوجوان انہوں نے جس طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ بچے وہاں باتیں کر رہے ہیں، ان کے قریب بڑے آدمی بیٹھے ہیں، وہ ان کو روک بھی نہیں سکے۔ وہاں بڑے آدمی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بڑے آدمی بیٹھے ہیں۔ مسجد کا بھی احترام ہوتا ہے۔ جو ہم بات کر رہے ہیں کوئی فلمی دنیا کی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، لیکن نہ جانے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج حضرات گرامی، میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک آدمی انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر نہیں تم جانتے تو میں بتاتا ہوں۔ فذالک الذی یدع الیتیم، جو آدمی جس کو خوف نہیں ہے مرنے کا، جس کو ڈر نہیں ہے، دنیا میں اس کے اندر بے شمار عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حق مارے گا، وہ لوگوں کے ساتھ گندی گفتگو کرے گا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ زبان سے کہتا ہے ہاں جی مرنا ہے، لیکن اس کی گفتار سنیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کا لین دین دیکھیں۔ اس کا کردار پکار کے کہہ رہا ہے لوگوں میں زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن میرا کردار چیخ کے کہہ رہا ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اللہ کے پاس جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ایسی صورت ہو تو اس کے اندر دو عیب پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا عیب فذالک الذی یدع الیتیم، یہ شخص اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، اتنا اس کے اندر شفقت اور رحمت نہیں ہوتی، یتیم کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کہتے کسے ہیں کہ جو یتیم کو بھی دھکے دے؟ وہ یتیم بچہ یا بچی قرآن نے جس تناظر میں بات کی ہے، جو 5-6 سال کا ہے اور باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اور گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، گھر میں روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، ماں نے سکول سے ہٹا لیے ہیں کہ فیس نہیں ہے، اور پورا محلہ دیکھ رہا ہے، خاندان دیکھ رہا ہے، اور یہ شخص اس کی مدد کرنا تو دور کی بات، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور کیسے دھکے دیتا ہے؟ اس طرح کہ بعض اوقات باپ مر جاتا ہے، چھوٹا بچہ یا بچی رہ جاتی ہے، اور ماں ان کو پال رہی ہے، عید قریب آ جاتی ہے۔ رمضان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
کہ جناب عید قریب آ گئی، اب یتیم بچہ وہ اپنی ماں کے پاس ضد کرتا ہے، اماں مجھے نئے کپڑے لے دو، اماں مجھے بھی کچھ چیزیں لے دو۔ لیکن ماں کہتی ہے بیٹا عید کے لیے نئے کپڑے تو بہت دور کی بات ہے، دعا کر عید کے دن ہمارے گھر میں روٹی پک جائے، ہمارے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وہ بچہ ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ پورے محلے میں لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یار اس کے بغیر بھی تو وہ شخص جو یتیم کو کیسے دھکے دیتا، ایسے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزستان ہے، کوئی داستان ہے، تو وہ ماں کے پاس ضد کرتے ہیں، ماں مجھے نئے کپڑے چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، مجھے نئے جوتے چاہیے۔ اب ماں اس کو دیکھتی ہے، اپنے گھر کو دیکھتی ہے، کہتی بیٹا ان کے باپ زندہ ہیں، وہ لے آتے ہیں۔ امی میرا باپ کدھر ہے؟ بیٹا تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے۔ نہیں اماں مجھے کپڑے چاہیے۔ اب وہ بچہ روتا ہے، بچہ 6 سال کا ہے، وہ روتا ہے، وہ ماں کے آگے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے دے یہ کپڑے، میں نے کپڑے لینے ہیں، میں نے کپڑے لینے ہیں۔ اب ماں رو رہی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، منہ تو دوسری طرف کر کے خود بھی رونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ماں ہے نا، پھر اس کو ترس آتا ہے، کہتی بیٹا میرے لال میں تجھے، ٹھیک ہے تیرا باپ نہیں، میں تجھے کپڑے بنا کے دوں گی، تم اس طرح کرو چچا کے گھر چلے جاؤ، چچا کو کہو چچا جان امی کہتی ہے 1000 روپیہ ادھارا دے دو، بیٹا وہ 1000 روپیہ لاؤ میں تمہیں نئے کپڑے بنا دوں گی، تیرا باپ نہیں ہے، میں تیرے سارے لاڈ اور پیار پورے کروں گی۔ اب وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے کپڑے بن گئے، وہ بھاگتا ہے، بھاگم بھاگ چچا کے گھر میں چلا جاتا ہے، چاچا جی مجھے 1000 روپیہ دے دو، امی کہتی ہیں ہم واپس کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے پہلے تم نے واپس نہیں کیے، کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بچہ گھبرا جاتا ہے، اس کی امیدوں کا محل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تو اپنے ذہن میں نئے کپڑے لے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ تو نئی جوتی لے کے بیٹھا تھا، جب چچا نے کہہ دیا کوئی کپڑے نہیں ہیں، وہ پریشان کہ نہیں چاچا جی دے دیں، چچا جی دے دیں امی، پھر وہ منتوں پہ آ جاتا ہے، چچا جی دے دیں پیسے، میرے ابو نہیں ہیں، میری امی نے کہا ہے، پھر وہ منتیں کرتا ہے، چاچا سنگ دل ہو چکا ہے، پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، پھر چچا کے پاؤں پکڑتا ہے، وہ بچہ 6 سال کا، پھر وہ چچا اٹھتا ہے، کہتا ہے اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ اس کو اٹھتا ہے، دروازے میں دھکا دے کے دروازہ بند کر دیتا ہے، کہتا ہے جا چلا جا، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے ترس نہیں آتا کسی پر، میں سخت دل ہوں، کوئی ایسا طریقہ کرے میرا دل نرم ہو جائے۔ فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، ہر دعائیں مانگتے ہیں مولوی صاحب، دعا کریں اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے۔ آمین کہہ دیا نا، تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو تم میں سے جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ کسی یتیم کی کفالت کرے، میں کسی کے راز نہیں آؤٹ کرنا چاہتا، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آدمی تمام بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں، دیکھیں میں کسی غریب کی کفالت کر رہا ہوں، میرے خاندان میں بھی غریب ہے، میرے محلے میں بھی یتیم ہے، میرے قریبیوں میں یتیم ہے، کیا جب میں عید کے دن اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا ہوں، پچھلی عید میں نے کسی یتیم کو کپڑے لے کے دیے ہیں، پچھلی عید میرے گھر میں 2 کلو کا میں ڈبہ لے کے آیا ہوں، کسی یتیم کے گھر میں نے بھیجا ہے؟ اگر تو بھیجا ہے تو مبارکباد۔ اور نبی علیہ السلام کی کفالت
کہ انا و کافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو ایک یتیم کی کفالت کر لو۔ کیا کوئی ہے ہم میں سے کسی کو اپنے محلے کا یتیم نظر آتا ہے؟ کسی کو ماں کے آنسو نظر آتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں دکھا دیتا ہوں تمہیں، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی آتی ہے، اس کی سند تو ایسے کمزور ہے کہ میں کہتا ہوں میرا گھر اچھا ہے، آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا ہے، میں کہتا ہوں میرا گھر میں چپس لگی، آپ کہتے ہیں ٹائلیں لگی ہیں۔ چلو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کون سا گھر اچھا ہے؟ فرمایا دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے اور سارے اس سے پیار کرتے ہیں، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے اور سب لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں بتانے لگا ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں گیا، سردیوں کی راتیں تھیں، تو گلی میں دوسرے گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ میرے بھتیجے مجھے کہنے لگے چچا جان اوپر آئیں چھت پہ، ہم آپ کو ایک گھر کا منظر دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار رات کے وقت کسی کا گھر میں جھانکنا یہ کوئی نہ شرافت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے۔ کہتے نہیں آپ چونکہ مولوی ہیں تو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے لے گیا، کہتے وہ دیکھیں ہمارے سامنے رات کے 10 بجے ہیں، ایک یتیم بچی ان کے گھر میں، رات کے 10 بجے مالکن اس کو کہہ رہی ہے کپڑے دھو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اگر تم نے دیکھنا ہے تو اس یتیم کو دیکھو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کی یہ صفات بند کر رہا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے ہاں عید بھی آتی ہے، چھوٹی عید بھی آتی ہے، بڑی عید بھی آتی ہے، میں اپنے 6 بچے پال رہا ہوں لیکن ساتھ یتیم کوئی نہیں پال رہا میں، تو میں کس طرح نبی علیہ السلام کا ساتھ لوں گا؟ کیا کسی کے پاس اتنی توفیق نہیں؟ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی یتیم نہیں؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں کوئی مزدور نہیں جو مر گیا تھا اس کے گھر میں فاقے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک کی، کوئی لمبی صورت نہیں ہے۔ کیا کسی کے، کیا ہمارے سینوں میں دل کی بجائے پتھر رکھے ہیں؟ کیا ہمارے سینوں میں پتھر ہیں؟ ہمیں ان بچوں پہ ترس نہیں آتا جن کی آنکھوں میں دنیا بھر کی حسرتیں ہیں، اور جو دیکھتے ہیں کہ یہ بچے اتنی پرسکون اور پر عیش عید بسر کر رہے ہیں، اور میں عید کے دن بھی پرانے کپڑے، عید کے دن بھی کپڑے، عید کے دن بھی میرے گھر میں دال؟ نہیں دوستو، ہمارا دین دین ہمدردی ہے، غمخواری کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں دیکھا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اب دیکھ لوں، میں اپنا جائزہ لے لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا ہم یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں؟ اگر اچھا کرتے ہیں تو مبارکباد، اگر نہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں محلوں میں ایسی کمیٹیاں بنتی کہ عید کے دن وہ قاری صاحب اور محلے کے چودھری صاحب وہ ایک فنڈ بنائیں اور پہلے بعد میں اپنے گھروں میں جائیں، پہلے یتیموں کے گھروں میں۔ ایک گاؤں میں کتنے یتیموں کو 2 کروڑ تو نہیں ہونے، کوئی 10,000 تو نہیں ہونے، 1,000 تو نہیں ہونے، کوئی 100 بھی نہیں ہونے، 10 15 20 یتیموں کے گھر ہوں گے۔ کیا ان کے گھروں میں عید کی خوشیاں دے دیں؟ خدا کی قسم اگر آپ عید کی رات پہلے اس کے گھر میں 1 کلو گوشت دے آئیں اور صبح جب اپنے گھر میں گوشت کے ساتھ روٹی کھائیں، اس کا لطف آپ کو جتنا آئے گا، آپ کے دل میں آئے گا کہ میرے بچے گوشت کھا رہے ہیں، اس یتیم کے گھر میں بھی میں نے گوشت بھیجا ہوا ہے، اس کے بچے بھی کھا رہے ہیں۔ دین، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دوسری بات، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مسکینوں کی حالت کیا ہے؟ جا کے دیکھیں، غربت ناچ رہی ہے، فقیری ناچ رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں مچھلی بھی لا رہا ہوں، میں بریانی بھی لا رہا ہوں، میرے گھر میں پھل بھی آ رہے ہیں، اور مسکین دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے اس کا ایک مشاہدہ ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ رہا تھا تو ایک آدمی چھوٹی چھوٹی داڑھی، ہاتھ میں بیگ سا پکڑا کہ جی میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں گھر سے نکلا تھا صبح کا، یہ کوئی بیچ رہا تھا، کوئی نہیں بکی، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ میں نے کہا روزانہ ہی ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی ایسے ملتے ہیں، مجھے بھی، یہ تو فراڈ ہے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میری اہلیہ نے کہا کہ نئی گندم آ گئی ہے تو پرانی گندم 50 یا 40 من پڑی ہے، وہ ہم نے وہ
کیا کہتے ہیں, پڑولا کہتے ہیں, تو وہ باہر نکال دیا, نہیں ڈال دیا, یہ کسی کو دے دیں. تو میں نے کہا, میں نے اپنے بیٹے کو گاڑی دی اور میں نے کہا بیٹا, میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ اب میں ستیانہ روڈ پہ رہتا ہوں. اس نے غلام حمزہ آباد سبزی منڈی کا بتا دیا. میں نے کہا اور بتاؤ. میں نے کہا بیٹا اپنا دوست لو, یہ گاڑی لو, اگر یہ واقع مستحق ہے تو یہ گندم اس کو دے آؤ. ویسے تحقیق کرنی چاہیے. ایک آدمی نے مجھے لاجواب کر دیا. میں مسجد سے باہر سے نکلا, ایک آدمی مجھے کہنے لگا, مجھے اپنی داستان بتائی. میں نے کہا یار مجھے اپنا ایڈریس دے دو, میں پتہ کر کے تمہاری مدد کر دوں گا, میں تحقیق کروں گا. مجھے کہتا تانوں اللہ نے تحقیق کر کے دیتا ہے. میں نے کہا مجھے کہتا کیا تانوں اللہ نے تحقیق کر کے دیا؟ میں نے جیب سے 10 روپے نکال کے دے دیے. میں نے کہا یار میں تیری مدد زیادہ کرنا چاہتا تھا. خیر میں آ کے لیٹ گیا. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد میرا بیٹا واپس آیا. میں نے کہا سناؤ کیا بنا؟ کہتا ہے وہ میرا بیٹا بھی پریشان. کہتا ہم چلے گئے وہاں, چلتے چلتے گھر کے سامنے کا بریک لگا دو. پھر کہتا میں اوپر رہتا ہوں, سیڑھیوں پہ میرے ساتھ اوپر آ جاؤ. میں نے اپنے دوست کو کہا تم نیچے بیٹھو, پتہ نہیں فراڈ بھی تو ہوتے ہیں, کوئی نیا مسئلہ نہ بن جائے, مصیبت ہے. کہتا میں اس کے ساتھ گیا. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ ایک عورت کی آواز ہے. یہ کہتا ہوں میں ہوں, دروازہ کھولو. جب اس نے کہا نا میں ہوں دروازہ کھولوں, کہتا میں اندر سے آوازیں سنا بچوں کے, ابو جا کے روٹی لے آئے, ابو جائے روٹی لے آئے, ابو جائے. دروازہ کھولا, بچے فرش پہ بھوکے سوئے ہوئے تھے. بچے فرش پہ بھوکے سوئے ہوئے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین, ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں کسی کے گھر میں روٹی نہیں پکی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس پورے سیزن میں انار چکھا بھی نہ ہو؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں پھل ہے اور بچے حسرت سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے گھر میں مچھلی پوری سردیاں نہ پکی ہو, آپ کے گھر میں پکی ہو؟ نہیں میرے دوستو, ولا یحض علی طعام المسکین. ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر نثار صاحب ایبٹ آباد کے, وہ آئے ہمارے پاس دبئی میں. انہوں نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا. غنیت الطالبین کے حوالے سے پڑھا نہیں, ان سے میں نے سنا. کیوں کہ یہ وقت غربت کا میں نے دیکھا ہوا ہے. میں نے یہ غربت کا وقت دیکھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے. اور میں فیصل آباد میں گن گن کے بتا سکتا ہوں, یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں 6 گاڑیاں کھڑی تھیں اور آج وہ ان کا بال بال قرضے میں. خیر وہ میں واقعہ سنا کے بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا, لمبا نہیں کروں گا. وہ لکھتا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ بہت امیر تھا, گھر میں بیٹھا ہوا تھا, بہت امیر, کھانا کھا رہا تھا. اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے. یہ آدمی اٹھ کے جاتا ہے, باہر دیکھتا ہے تو ایک فقیر ہے, وہ مانگ رہا ہے. غصے میں اس کو 2-3 چپیڑیں ماری کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوپہر کو ہم کھانا کھانے تمہیں کوئی وقت دیتے ہو, جس ٹائم دیکھتے آ جاتے ہو. اور غصے سے آ کے بیٹھ گیا. بیوی پوچھتی ہے کون تھا باہر؟ کہتی مانگنے والا تھا. کیا کہتا تھا؟ ابو کہوں روٹی دو. تو بیوی کہتی ہے روٹیاں تو بہت ہیں ہمارے گھر میں, 2 روٹیاں دے دو. کہتا نہیں میں دے آیا ہوں اس کو روٹیاں. وہ کہتی آپ تو آئی نہیں. کہتا نہیں میں روٹیوں کے بدلے 2 چپیڑیں مار کے آیا ہوں. کہ ہمیں تنگ کرتے ہو اس وقت؟ وہ مالک ہے نا, جب اس کو غصہ آ جائے پھر آ جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, عدل کرے تھے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے ہو, فضل کرے تھے بخشے جاون. جب اس کو غصہ آ جائے اس کے اوپر قہر ٹوٹ پڑا, اس کا سب مال دولت تباہ ہو گیا, وہ خود کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا, اور حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. کہتا میرے اوپر اب عذاب آ گیا. وقت گزرتا رہا, دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں, مہینے سالوں میں, کرتے کرتے کئی سال کی بات ہے, ایک بہت بڑا امیر آدمی اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا. کئی سال کے بعد دروازے میں دستک ہوتی ہے, باہر کھانا کھاتے. وہ آدمی کہتا ہے بیوی کو جاؤ دیکھو باہر کون ہے. وہ بیوی جاتی ہے, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, بیوی واپس ہی نہیں آتی. یہ اٹھ کے جاتا ہے, یار باہر دستک ہوئی تھی, بیوی کو بھیجا تھا. دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے, بیوی کھڑی رو رہی ہے, اور باہر ایک فقیر بہت کمزور مفلوق الحال جس کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے, وہ باہر کھڑا ہے, وہ بھی رو رہا ہے. یہ اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہی ہو, وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی آج سے 20-25 سال پہلے میں اس کے گھر میں رہتی تھی, یہ بہت بڑا امیر آدمی تھا, اس نے ایک فقیر کو چپیڑیں ماری تھی, آج یہ گلی گلی میں مانگ رہا ہے. وہ آدمی کہتا ہے, اس کا خاوند, یہ کس شہر کا واقعہ ہے؟
کہتے فلاں شہر کا واقعہ ہے. کس سال کا واقعہ ہے؟ کہتے 20 سال ہو گئے ہیں. اس کا خاوند چیخ مار کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کا خاوند بڑے مشکل اٹھا، کیا بات ہے؟ کہتا ہے 20 سال پہلے میں فقیر تھا، مجھے ایک آدمی نے تھپڑ مارے تھے. وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، میں آپ کو فیصل آباد شہر میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت امیر آدمی میں نے ان کو ایک دکان پہ منشی بنتے دیکھا ہے، اور میں نے فقیروں کو دیکھا ہے اس وقت 6 گاڑیوں کے مالک ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا اغتنم خمسن قبل خمسن وغناک قبل فقرک. اگر آج 4 پیسے ہیں تو غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچا دو. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں. 2 چیزیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں. فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. حضرات گرامی، امام صاحب بھی موجود ہوں گے، مسجد کی انتظامیہ بھی موجود ہوگی. خدا کے لیے عید سے پہلے یتیموں اور مسکینوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں. اگر توفیق ہے ایک یتیم کی کفالت کر لیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.